الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین وصحابہ الطاہرین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى قال اللہ تبارک و تعالی فی مقام آخر فاذکرونی اذکرکم صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم الامین المکین الرؤوف الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ مخبرا و حاکما ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا خیر خلق اللہ۔ تمام تعریفیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہیں جو خالق کائنات بھی ہے، مالک ششجہات بھی، جو احد بھی ہے، صمد بھی ہے، جس کی شان لم یلد بھی ہے ولم یولد بھی۔ لا تعداد عدیہ درود و سلام بارگاہ سید الانام، شفیع رحمت، والی امت، شاہ خوبہ، جان جانا، شہنشاہ حسینہ، سید سروراں، سیاہ لامکاں، تتیمہ دوراں، سرخیل زورا جمالا، رازدان ماوہا، شاہد ماتغا، صاحب علم نشرہ، معصوم آمنہ، احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی دربار ناز میں اپنی عقیدتوں، ارادتوں، محبتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد اللہ جل مجدہ کی توفیق اور عطا سے تقریباً 3 ماہ بعد پھر یہ سلسلہ درس قرآن اور درس تصوف کا ہو رہا ہے، اور آج کا عنوان آپ لوگوں نے پڑھا، ذکر آل بیت اور ذکر آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب ہے۔ عزیزان محترم، اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، محبوب ان سے فرما دیجئے جو میں نے تمہیں دین سکھایا ہے اس پر کوئی اجر نہیں، صرف اس کے کہ تم میرے اہل بیت سے پیار کرو۔ اور اہل بیت سے محبت نہیں ہے، مودت کا حکم ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید برہان رشید میں حکم دیا، اے محبوب آپ لوگوں سے، اپنے امتیوں سے فرما دے میں نے جو تمہیں دین سکھایا ہے اس پر اور تو کوئی اجر نہیں، یہ ہے کہ جو میرے مقربین ہیں، میرے اہل بیت ہیں، ان سے مودت کریں۔ ایک بات ذہن نشین رکھیں، اہل بیت میں سے جو پہلی شخصیات ہیں وہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات ہے، اور احادیث پاک کی روشنی میں میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کے بارے میں فرمایا وہ حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم ہے، سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ عالمہ فاضلہ کاملہ رادیہ مردیہ خاتون جنت سلام اللہ علیہا ہے، اور حسنین کریمین کی ذات ببرکات ہے۔ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان سے محبت کریں، اور دوسرے مقام پر ایک حدیث پاک ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میری امت پر میری وجہ سے میری محبت، میرے اصحاب کی محبت، میری اولاد کی محبت واجب ہے۔ میری امت پر میری محبت، میری اولاد کی محبت، میرے اصحاب کی محبت لازم ہے۔ آپ 4 چیزوں پر غور کریں نا تو پہلی بات آپ کو یہ سمجھنے میں آسانی ہوگی، جو یہ قانون ہے نا اجرت کا شرعی طور پہ، مثلا ہم کوئی کام کرتے ہیں
یا کسی سے کوئی کام کراتے ہیں اس پر ہمیں اجرت دینی ہوتی ہے۔ آپ گھر میں الیکٹریشین کو بلاتے ہیں، وہ آپ کو کوئی گھر کا کام کر کے دیتا ہے، کوئی وائرنگ وغیرہ کر کے دیتا ہے، اس کے بعد آپ جو اس کو مزدوری دیتے ہیں اس کو قرآن و حدیث کی روح سے علمی طور پر اجرت کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ اجرت۔ اچھا، اگر آپ کسی درزی سے مثال کے طور پہ کپڑے سلواتے ہیں، اس کے بعد جو آپ ان کو سلائی دیتے ہیں اس کو اجرت کہتے ہیں۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ گھر کے اندر آپ نے کوئی پمپ، نلکا یا ٹیوب ویل وغیرہ لگوانی ہے، تو لگنے کے بعد جو آپ ان کو مزدوری دیں گے ان کو اجرت کہتے ہیں۔ اب اجرت کا اصول اور قانون یہ ہے کہ اگر آپ نے کسی درزی سے کپڑے سلوائے اور سوٹ پہن لیا، اور خدا نہ خواستہ آپ کی عادت ایسی ہوئی جو آج کل ہمارے معاشرے میں ہے کہ درزی کی وہ سلائی ہی آپ ہضم کر گئے، تو اگر آپ نے وہ کپڑے پہن کر جو نماز پڑھیں گے وہ نماز نہیں ہوگی۔ وہ کپڑے پہن کے جو عبادت کریں گے آپ کی وہ عبادت نہیں ہوگی، کیونکہ آپ نے اس کی اجرت نہیں دی۔ توجہ ہے آپ کی؟ اور اسی طرح اگر آپ کے گھر میں پانی کا انتظام کرنے والا کوئی آیا، کسی نے ٹیوب ویل لگا دی اور کوئی پمپ وغیرہ لگا دیا، اس نے محنت کی، جب اس نے پیسے مانگے اور آپ نے پیسے ہضم کر لیے، اب آپ نماز کے لیے وضو کریں گے تو جو آپ وضو کریں گے وہ وضو نہیں ہوگا، اس لیے کہ آپ نے اس کی اجرت ادا نہیں کی۔ نماز پڑھیں گے نماز نہیں ہوگی کیونکہ آپ نے اجرت ادا نہیں کی۔ اب محبوب علیہ السلام سے آپ نے یا ہم نے جو دین سیکھا ہے، جان کائنات جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں جو دین ملا ہے، جو اس کی عظمتیں ملی ہے، جو محبوب کے در سے ہمیں رفعتیں اور بلندیاں عطا ہوئی ہے، اس کا اجر تو یہ ہے کہ خاندان نبوت سے، اہل بیت سے اور نبی کی اولاد سے پیار کریں۔ اگر آپ نے اس کی اجرت ہی نہ دی تو پھر آپ کا دین کیسا ہے؟ اگرچہ یہ پنجابی کا جملہ ہے کہ جنہوں 5 تن نال پیار نہیں ہوتے کلمے دا اعتبار نہیں، وہ اس کے ترجمے سے ملتا جلتا ہے، کیونکہ محبوب علیہ السلام نے ہمیں جو دین سکھایا اس کی اجرت یہی ہے، اہل بیت سے پیار کریں۔ اور پھر آپ حضرات جانتے ہیں ہم تو محبوب علیہ السلام کے دیوانے، مستانے، پروانے، جو اہل سنت و جماعت سے تعلق رکھنے والے ہیں، ان کی 2 آنکھیں ہیں، وہ محبوب کے اصحاب سے بھی اتنا پیار کرتے ہیں، محبوب کی اولاد سے ہی اتنا پیار کرتے ہیں، اور محبوب کی جو اولاد ہے وہ اصحاب بھی ہیں، یہ جو اہل بیت ہے یہ صحابی بھی ہے، تو یہ محبوب علیہ السلام کے صحابی بھی ہیں، اہل بیت بھی ہیں، محبوب کے صحابہ سے بھی ہم پیار کرتے ہیں، محبوب کی آل اولاد سے بھی پیار کرتے ہیں، اس لیے کہ ہمارا جو ایمان ہے اس کا معیار ہے، اور ایمان کی جو ضرورت ہے وہ قرآن سے ثابت ہے، یہ حکم ہے کہ میری آل بیت سے پیار کریں۔ اس کے بعد اگر اجرت کا قانون آپ کو سمجھ آ گیا ہے تو آگے بچتی ہے مودت۔ مودت کس کو کہتے ہیں؟ ایک ہوتی ہے محبت۔ محبت کی تعریف یہ ہے کہ ہو سکتا ہے آپ کے دل میں کسی کے لیے اچھے اثرات ہوں، تاثرات ہوں، اور اگلے کے دل میں ایسے نہ ہوں، ایسا ہو سکتا ہے، لیکن مودت جو ہوتی ہے وہ دونوں طرف سے بے چینی کی انتہا پہ ایک دوسرے کو پانے کا نام مودت ہے۔ اور مولانا روم نے اس کی جو تعریف کی ہے وہ یہ ہے کہ مودت کہتے کس کو ہے؟ فرمایا اگر تم نے مودت سیکھنی ہے تو مچھلی سے سیکھو۔ مچھلی کو پانی سے مودت ہے، اور مچھلی کو پانی سے مودت کیسے ہے کہ ایک دن پانی نے مچھلی سے سوال کیا، مصنوی شریف میں انہوں نے مسئلے کو سمجھانے کے لیے ایک مثال دی، مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ کے ایک اپنا معیار ہے، سمجھانے کا ایک انداز ہے، فرماتے ہیں ایک دن پانی نے مچھلی سے سوال کیا کہ تجھے مجھ سے کتنی مودت ہے؟ اس نے کہا تجھ سے اتنی مودت ہے اگر میں تجھ سے دور ہو جاؤں گی تو اپنی جان دے دوں گی۔ اس نے کہا یہ تو دنیا میں اور چیزیں بھی ہیں جو جدائی کی وجہ سے ایک دوسرے کی جان دے بھی دیتی ہیں، لے بھی لیتی ہیں، یہ مودت کا کیا اثر ہوا؟ مچھلی نے کہا بات یہاں تک نہیں ہے، میں کٹ جاؤں گی، میں پک جاؤں گی، میں آگ کے اوپر ختم ہو جاؤں گی، اثرات ختم ہو جائیں گے، اس کے بعد جو بھی مجھے کھائے گا اس کو جب تک میرا اندر عناصر موجود رہیں گے اس کے باڈی کے اندر، میں پانی پانی کرتی رہوں گی، اور جب بار بار کوئی پانی مانگے گا تو پوچھا جائے گا کیا ہوا؟ وہ کہے گا میں نے مچھلی کھائی ہے۔ کہا جب تک میں اندر رہوں گی میرے عناصر ختم نہیں ہو جائے گے، تب بھی میں پانی پانی کرتی رہوں گی۔ تعلق ایسا ہو جیسے مچھلی کا پانی سے، اس کو مودت کہتے ہیں۔ یہ اہل بیت سے کرنے کا حکم قرآن نے ہمیں دیا ہے، اہل بیت سے محبت کرنے کا قرآن نے ہمیں یہ حکم دیا ہے۔ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔
دوسری آیت میں نے پڑھی فاذکرونی اذکرکم۔ آج میں تقریر کیونکہ مسلسل تھکاوٹ کی وجہ سے میں اتنا بولا نہیں جا رہا، پھر بھی میں آپ کو تقریر آسان کر کے سمجھاؤں گا تاکہ آپ کی بات میں کوئی سمجھ آ جائے۔ اللہ نے فرمایا فاذکرونی اذکرکم، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا۔ اب لوگ کہتے ہیں کہ حضرت امام حسین ہر دل میں ہے، یہ خطیبانہ جملہ ہے۔ جس خطیب کو دیکھے محرم الحرام کے مہینے میں، وہ کہتا ہے جی حضرت امام حسین ہر دل میں ہے۔ میں کہتا ہوں دل بھی وہی ہے جس میں امام حسین ہے۔ بھائی کیوں؟ اس لیے دل وہی ہے، اس لیے کہ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے دل میں جو حسنین کریمین ہیں، اسی لیے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الحسن والحسین سید شباب اہل الجنہ، یہ حسن اور حسین جنت کے جوانوں کے سردار ہیں۔ اور پھر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے، سر سے لے کر سینے تک حسن میری مانند ہے، سینے سے لے کر قدموں تک حسین میری مانند ہے۔ میرے آقا نے فرمایا یہ حسن اور حسین جنت کے پھولوں کی خوشبو ہیں، یہ جنت کے پھول ہیں۔ متعدد روایات ہیں، آپ حضرات جانتے ہیں، علماء سے سنتے رہتے ہیں۔ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دل میں جو حسنین کریمین ہے، تو ظاہر سی بات ہے ہر مومن کے دل میں حسنین کریمین ہوں گے، کیونکہ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، اے ایمان والو میرا نبی تمہاری جان سے زیادہ قریب ہے، تو جس کی جان سے نبی قریب ہے حسنین کریمین بھی ویسے ہی قریب ہے۔ عزیزان محترم، اس کو میں مثال مزید آسان کر کے سمجھاتا ہوں۔ یہاں کبھی ڈاکٹر صاحب کی لائبریری میں کتاب ہوتی تھی میرے منیر، تو میرے منیر کے اندر ایک بات لکھی ہوئی ہے، شاید ابھی بھی ہوگی، میرے سامنے آپ نظر نہیں آ رہی۔ تو میرے منیر کے اندر ایک بڑی خوبصورت بات لکھی ہوئی ہے، آپ کو مزید آسان کر دوں سمجھانے کے لیے۔ حضرت تاجدار گولڑا سیدنا پیر میر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کے عرس پہ تشریف لے گئے۔ جیسے ہی آپ عرس پہ تشریف لے گئے تو وہاں دیکھا لوگ آپ فرید یا فرید کے نعرے لگا رہے تھے۔ تو ایک بندہ آیا، اس نے کہا جناب والا آپ اتنے بڑے عالم ہیں، سید زادے ہیں، اور آپ کے سامنے لوگ حق فرید یا فرید کے نعرے لگا رہے ہیں، آپ ان کو منع نہیں کرتے؟ حضرت سیدنا پیر میر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا، فرمایا میں کیسے منع کروں، میں تو فاذکرونی اذکرکم کی تفسیر پڑھ رہا ہوں۔ کہنے لگے حضرت اس میں کون سی ایسی تفسیر ہے؟ فرمانے لگے کہ اس بابے نے ساری زندگی حق اللہ یا اللہ کے نعرے لگائے ہیں، آج اللہ مومن کے دل سے خود حق فرید کے یا فرید کے نعرے لگوا رہا ہے۔ فاذکرونی اذکرکم کی تفسیر میں نے۔ اچھا آپ یہ کہیں گے کہ جناب والا یہ ایک عجیب استدلال ہے۔ میں کہتا ہوں استدلال ٹھیک ہے، اس لیے کہ حضرت امام حسین پاک تو شہید ہے نا، اور قرآن کیا کہتا ہے؟ شہید فوت ہونے کے بعد کہاں ہوتا ہے؟ شہادت کے بعد کہاں ہوتا ہے؟ فرمایا عند ربہم یرزقون، وہ اللہ کے پاس ہوتا ہے، اور اللہ کہاں ہوتا ہے؟ اب یہ فقہ کا اصول ہے کہ اللہ کے لیے آپ ایک جگہ متمکن نہیں کر سکتے۔ جس نے یہ کہہ دیا کہ اللہ فلاں جگہ پہ ہے، صرف آسمان پہ ہے، تو وہ فارغ ہو جاتا ہے، صرف زمین میں اس کے جلوے کائنات کی ہر شے میں عیاں نظر آتے ہیں، مگر حدیث قدسی ہے، محبوب فرماتے ہیں میں، اللہ فرماتے ہیں کہیں نہیں سماتا، مومن کے دل میں سماتا ہوں۔ تو جس دل میں اس کی یاد ہوگی یا اس کا جلوہ ہوگا، اسی دل میں حسین ہوگا، اور وہیں سے فاذکرونی اذکرکم کی تفسیر نمایاں ہوگی۔ عزیزان محترم، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن کہتا ہے کہ میں نے آل بیت سے رجس کو دور کر دیا ہے، آل بیت کو مزکہ مصفہ اور مجلہ کر دیا ہے، اور جو چیز میل کچیل ہے نا وہ ساری میرے خاندان سے دور ہے، اور وہ خاندان صرف حسنین کریمین تک نہیں ہے، اس سے آگے بھی چل کے قیامت تک آپ جانتے ہیں جو زکوٰۃ ہے نا، اس کو حدیث میں میل کچیل کہا گیا ہے نا، تو سید پہ زکوٰۃ حلال ہے کہ حرام ہے؟ حرام ہے نا۔ تو فرمایا ہم نے ایسے اللہ نے ان کی پاکی فرمائی ہے، ایسے ان کو مزکہ مصفہ مجلہ فرمایا ہے کہ قیامت تک میل کچیل ان کے قریب نہیں جا سکتی، ایسا مزکہ کیا ہے۔ یہ تو نہیں ہے کہ صرف حسنین کریمین سے ہی زکوٰۃ جو ہے ان کو لینا حرام ہو، باقی نہیں فرمایا قیامت تک جتنے سادات ہیں، چونکہ سب کا تعلق آل بیت سے ہے، سب کا تعلق خاندان نبوت سے ہے، سب کا تعلق خون رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے۔ اور یہ یاد رکھیں، آپ جتنی کتابیں ہیں نا ان کو اٹھا لیں،
اعلیٰ حضرت فتاوی رضویہ شریف کے اندر فرماتے ہیں ہم سید کا احترام اس لیے نہیں کرتے کہ اس کی داڑھی پوری ہے، ہم سید کا احترام اس لیے نہیں کرتے کہ وہ 5 وقت کا نمازی ہے، ہم سید کا احترام نہیں کرتے کہ وہ بہت بڑا عالم ہے۔ فرمایا ان چیزوں میں سید کچھ بھی نہ ہو مگر سنی ہو تب بھی اس کا احترام فرض ہے، اس لیے کہ ہم خون رسول کا احترام کرتے ہیں، ہم خون رسول کا احترام کرتے ہیں۔ سید کے لیے باقی کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، سنی ہونا پہلی شرط ہے۔ وہ اس لیے کہ اگر کوئی ہو سید مگر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بغض رکھے، حضرت فاروق اعظم سے بغض رکھے، حضرت عثمان غنی سے بغض رکھے، حضرت مولا علی سے بغض رکھے، ہم اس کو سید اس لیے نہیں مانتے کہ جنہوں نے تمہارے نانا سے وفا کیا، جب تم اس کے وفادار نہیں ہمارے کیا لگتے ہو؟ نہیں سمجھ آئی بات آپ؟ تو سید کے لیے تو لازم ہے کہ وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اتنا محبت کرے، اس لیے جانے جانا، جانے کائنات، جانے عالم مصطفیٰ جانے رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب تمہارا والد دنیا سے چلا جائے تو جو ان کے دوست ہیں ان سے محبت کیا کرو، ان کا احترام کیا کرو، اس سے تمہارے والد کی روح خوش ہوگی۔ تو جو سید اپنے نانا کو خوش کرنا چاہتے وہ صدیق اکبر سے محبت رکھے، تب میرے آقا ان سے خوش ہو گئے۔ تو عزیزان محترم، ہم جو عقیدہ اپنے پاس رکھتے ہیں نا، یہ کوئی گھڑا ہوا نہیں ہے، یہ قرآن و حدیث سے پڑھا ہوا عقیدہ ہے۔ ہم آدھی بات نہیں کرتے۔ آج ہمارے خطیب شعراء حضرات بار بار ایک بات کرتے ہیں، جناب والا حضرت حسنین کریمین طیبین طاہرین کو میرے آقا علیہ السلام نے کندھے پہ اٹھایا، اس کے علاوہ کسی کو نہیں اٹھایا۔ میں نے کہا تمہارے مطالعے کے اندر کمزوری ہے۔ میرے آقا علیہ السلام نے حضرت امامہ رضی اللہ تعالی عنہا، جو حضرت بی بی زینب سلام اللہ علیہا، جو جان کائنات کی بڑی صاحبزادی ہے، ان کو بھی اپنے کندھے پہ اٹھا کے نماز ادا کیا کرتے تھے۔ یہ بخاری شریف میں حدیث ہے، یہ بخاری شریف میں حدیث پاک ہے۔ تو جب آپ یہ بات کرتے ہیں تو پھر آپ یہ بھی کہتے ہیں کہ جب میرے آقا علیہ السلام نے حسنین کریمین کو اٹھایا تو حضرت حسنین کریمین کا بڑا مقام ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ اگر آپ کتابوں کا مطالعہ کریں تو آپ کو پتہ چلے گا، جب مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کو محبوب نے کندھوں پہ اٹھایا نا، فرمایا بتوں کو نیچے گرا دو، تو حضرت علی فرماتے مجھے ایسے لگتا تھا میں عرش سے پار دیکھ رہا ہوں، میری دیکھنے کی حیاتیں بڑھ چکی تھی، میری دیکھنے کی وسعتیں بڑھ چکی تھی، میں عالم خلق سے، عالم امر سے میں آگے دیکھ رہا تھا۔ اور جب حضرت مولا علی زمین پہ اترنے لگے تو زور سے چھلانگ لگائی، تو جان کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا علی اتنے زور سے کیوں؟ فرمایا مجھے تو لگتا تھا میں عرش پہ کھڑا ہوں، اب نیچے آیا ہوں۔ تو ارے حضرت حسنین کریمین جب محبوب علیہ السلام کے کندھوں پہ سوار ہوں، وہ کہاں سے کہاں تک دیکھ سکتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں۔ ہم اس بات کو مانتے ہیں، بیان کرتے ہیں، خوش ہوتے ہیں، لیکن یارو جب تقریر سنتے ہو یا تقریر کرتے ہو تو ہمارے خطیبوں کا یہ بھی حق بنتا ہے وہ حضرت حسنین کریمین کی شان بھی بیان کرے، عظمتیں بھی بیان کرے، کندھوں پہ سوار ہونا بھی بیان کرے، لیکن یہ بھی تو بیان کرے ہجرت کی رات جان کائنات کو صدیق اکبر نے کندھوں پہ اٹھایا ہے۔ پہلے سے برابر رکھنا چاہیے نا، کیونکہ ہم تو وہ لوگ ہیں، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام ہے تو ہم خوش ہو جاتے ہیں، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام آئے تو خوش ہو جاتے ہیں، اس لیے کہ صحابہ نے ان سے وفائیں کی ہیں۔ اگر وفائیں نہ کی ہوتی تو آپ اٹھائیں نا، سیر العلام اٹھائیں، تاریخ اسلام اٹھائیں، آپ دوسری کتب اٹھائیں۔ ایک جنازے میں جناب حسین پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے گئے، بچپن کا زمانہ ہے، جنازے سے واپس ہے، تھوڑے تھک گئے، ایک جگہ پہ تشریف فرما ہوئے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوئی عام صحابی نہیں ہے، کتنی حدیثیں محبوب علیہ السلام کی نقل فرمائی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی چادر مبارک سے امام حسین کے قدموں کو صاف کرتے ہیں، پھر کہتے ہیں صحابہ نے وفا نہیں کی، اتنی بڑی وفا دیکھیں، جیے صحابی حضرت امام حسین پاک کے قدموں کے جو ہے نا وہ جو خاک نے پناہ لے رکھی تھی اس کو صاف کرتے۔ انہوں نے کہا چاچا جان کیا کر رہے ہو؟ فرمایا جو میں عظمتیں آپ کی جانتا ہوں، جو میرے آقا علیہ السلام نے عظمتیں اور شان آپ کی بیان کی ہے، اگر میں لوگوں کو بتانا شروع کر دوں خدا کی قسم لوگ زمین پہ بھی آپ کو نہ چلنے دیں۔ یہ حسنین کریمین کی شانیں ہیں، یہ خاندان نبوت کی شانیں ہیں۔ تو جب اللہ نے فرمایا قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، تو پھر سارے لوگ جانتے تھے کہ ان کی شانیں کیا ہیں۔ آپ کبھی بھی آپ ایمانداری سے مطالعہ کریں یا کسی محقق تحقیق کرنے والے محقق عالم کو سنیں نا تو آپ کو پتہ چلے گا کہ جب کربلا کا میدان آیا نا، سب سے پہلے جو شخص شہید ہوئے پتہ ہے وہ کون ہے؟ پہلے شخص ان کا نام علی بن علی ہے، محمد بن علی ہے، پہلے شخص کون ہے؟
حضرت علی کے صاحبزادے ہیں، اور جن کا میں ذکر کر رہا ہوں حضرت امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے ہیں، اور میرے آقا کے نواسے ہیں، جو سرکار کی پہلی جو بیٹی ہیں حضرت بی بی زینب، ان کے صاحبزادے ہیں، حضرت علی کے بھائی ہیں۔ آپ کو پتہ ہونا چاہیے، لوگ کہتے ہیں جی لوگ تو نہیں گئے، حضرت امام حسین پاک کے 9 بھائی اور تھے میدان کربلا میں۔ آپ مطالعہ تو کریں نا، آپ کبھی دیکھیں تو سب سے پہلے حضرت امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے تھے، حضرت علی کے صاحبزادے تھے، کیونکہ سیدہ پاک کے وصال کے بعد مولا علی کی شادی حضرت امامہ سے ہوئی، اور یہ جو بات ہے طے کر کے سیدہ پاک خود گئی ہے کہ میرے بعد علی نکاح کرنا ہو تو میری بھانجی امامہ سے کرنا، کیونکہ وہ حضرت حسنین کریمین کی خالہ زاد بہن ہے، تو وہ ان کی اچھی حفاظت کریں گی۔ پھر مولا علی کی جو دوسری شادی ہوئی حضرت امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوئی ہے، جو حضرت بی بی زینب سلام اللہ علیہ کی صاحبزادی ہے، اور بی بی زینب میرے آقا کی پہلی صاحبزادی ہے، سیدہ خاتون جنت سلام اللہ علیہ کی بڑی بہن ہے۔ توجہ ہے آپ؟ آخر ہم نے یہ اہل بیت کی محبت قرآن سے سیکھی، پھر صحابہ کے طریقے سے سیکھی، پھر حضرت امام اعظم ابو حنیفہ سے سیکھی، پھر ہم نے تمام محدثین سے سیکھی۔ وہ حضرت امام مالک جو قرآن پاک کی تفسیر پڑھاتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پڑھاتے ہیں، جب دروازے پہ کوئی دستک دیتا ہے نا تو آ کے پوچھتے ہیں تم نے مسئلہ پوچھنا ہے یا حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم سننی ہے؟ لوگ کہتے ہیں ہم نے حدیث سننی ہے، تو آپ جاتے کپڑے بدلتے امامہ شریف پہنتے، پھر آ کے اپنی مسرت پہ بیٹھ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سناتے تھے۔ اور ایک مرتبہ آپ درس حدیث دے رہے تھے کہ آپ کا چہرہ پیلا ہو گیا، متغیر ہو گیا، شاگرد کہتے ہیں عجیب صورتحال ہے، چہرے کا رنگ بدل رہا ہے۔ تو جب آپ نے حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا لی تو شاگردوں نے پوچھا حضرت کیا ہوا؟ فرمایا میری قمیض اٹھا کے دیکھو، لگتا ہے کوئی چیز مجھے ڈس رہی ہے، تو خون نکل رہا تھا، ایک زہریلا جو بچھو تھا اس نے 16 مرتبہ ڈنک مارا تھا۔ تو حضور آپ اتنی تکلیف میں بیٹھے ہوئے تھے تو آپ اس وقت بتا دیتے، ہم اس کو ہٹا لیتے۔ فرمایا نہیں، میں حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب میں بیٹھا رہا، میں نے تکلیف برداشت کی۔ اور یہی امام ایک مرتبہ حدیث پڑھا رہے، کھڑے ہو جاتے ہیں، پھر بیٹھ جاتے ہیں، کھڑے ہو جاتے ہیں، پھر بیٹھ جاتے ہیں، کتنی مرتبہ کھڑے ہوئے، کتنی بار بیٹھ گئے۔ لوگوں نے پوچھا حضور کیا معاملہ ہے؟ فرمایا تمہیں کیا بتاؤں، حضرت امام حسین کے خاندان سے ان کا پوتا، ان کا پڑپوتا چھوٹی سی عمر میں گلی سے گزرتا ہے۔ میں نے کہا حدیث رسول پڑھا رہا ہوں تو میں پریکٹیکل طور پہ سید کے احترام کے لیے کھڑا ہو جاؤں۔ حدیث رسول پڑھاتے ہوئے امام مالک کھڑے بھی ہوتے ہیں، بیٹھ بھی جاتے ہیں کہ جو سید کا احترام محبوب نے بتایا ہے میں اس کو کر کے دکھاؤں، کہ پڑھانا نہیں، لفظ نہیں، اس کی برکات بھی بتاؤں کہ سید کا احترام کتنا ہوتا ہے۔ ایک جگہ پروگرام میں ایک بندہ مجھے کہنے لگا حضرت ایک بات سمجھ نہیں آتی، ہر بندہ تو سید ہے، کس کا احترام کرے؟ یہ اتنے سید کہاں سے آ گئے؟ میں نے کہا یہ تو قرآن سے ثابت ہے، انا اعطیناک الکوثر، محبوب ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا۔ اس پوری سورت کا شان نزول بھی آپ دیکھ لیں تو کیا ہے، جب میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے صاحبزادہ دنیا سے چلے گئے نا تو کفار نے تانے دیے اب تو حضور کی اولاد نہیں ہو سکے گی، تو اللہ نے فرمایا انا اعطیناک الکوثر، محبوب ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا۔ اب کوثر جو ہے نا ایک ہوتا ہے کلیل، یہ پانی گلاس میں کلیل ہے، اور اگر یہی دریا اور سمندر میں ہو تو کثیر ہے، اور پھر اتنا زیادہ ہو کہ جس کا کنارہ نہ ہو تو کوثر ہے، تو مبالغے کا صیغہ ہے الکوثر۔ اور اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا وہ یہ تو بتایا الکوثر، یہ نہیں بتایا کس چیز میں کوثر، اگر ایک چیز میں ہوتا تو لوگ مقید کر لیتے۔ تو امام مجاہد نے فرمایا الکوثر اے الخیر کلہ، یعنی جتنے خیر کے پہلو ہیں سارے کے سارے اللہ نے اپنے محبوب کو عطا فرما دیا۔ اس میں ایک تفسیر یہ بھی ہے کہ محبوب کثرت سے پوری دنیا میں تیری اولاد ہوگی، تو اگر کوئی کہے یہ پوری دنیا میں حضور کی اولاد کیسے ہو گئی، تو میں ان سے یہ پوچھتا ہوں تم زمزم لے کے آتے ہو، حج پہ جاتے ہو، پوری دنیا کے لوگ آتے ہیں، کیا مجھے یہ بتائے کائنات میں کسی کونا کوئی ایسا ہے جہاں زمزم نہ پہنچا ہو؟ تو یار تم اسماعیل علیہ السلام کی ایڑی سے نکلے ہوئے زمزم کو مان کے پوری دنیا میں مان لیتے ہو، وجود مصطفیٰ سے سید جو ہے ان کو نہیں مانتے، تو پتہ چلا کہ تمہیں پرابلم کچھ اور ہے، تم ذاتی طور پہ نا سادات سے بغض رکھتے ہو، اس لیے تمہارے منہ سے ایسے جملے نکلتے ہیں، ورنہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لوگوں میری بات یاد رکھنا، قیامت تک جس بندے نے کسی سید کی خدمت کی، روز محشر میں اسے بلا کے ملاقات کر کے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ میں پکڑ کے اس کو جنت میں لے کے جاؤں تو مجھے محمد عربی نہ کہنا۔ فرمایا سید کا جو بھی احترام کرتا ہے میں دیکھتا ہوں، جو ان کی خدمت کرتا ہے میں دیکھتا ہوں۔ آپ علامہ یوسف بن اسماعیل لبانی کو پڑھے نا، انہوں نے جو آل برکات آل رسول کتاب لکھی ہے نا، کبھی تکلیف کریں بازار سے مل جاتی ہے، اس کو پڑھیں، اس کے اندر 2-3 باتیں بڑی اہم لکھی ہوئی ہیں۔
پہلی بات یہ لکھی ہوئی ہے کہ سمرقند کے اندر نا ایک سیدزادی تھی، اس کو کوئی مشکل آئی۔ اچھا، محبوب نے یہ کیوں فرمایا کہ جس نے سادات کی خدمت کی قیامت والے دن اس کا ہاتھ پکڑ کے جنت میں لے جاؤں گا، اس کی ضرورت پوری کروں گا، اس کی حاجات پوری کروں گا، میں جنت میں داخل نہیں ہوں گا جب تک اس آدمی کو لے کے نہیں جاؤں گا جس نے سید کی خدمت کی؟ کیوں فرمایا؟ اس لیے فرمایا زکوٰۃ سید پہ حلال ہے کہ حرام ہے؟ تو جب آپ زکوٰۃ نہیں دے سکتے اور کوئی سید غریب ہے یا دین کا کام کر رہا ہے، آپ نے اس کی مدد بھی نہیں کرنی، اس کو زکوٰۃ بھی نہیں دینی، تو پھر اس کو بھوکا مارنا ہے، یہ اولاد رسول سے وفا ہے؟ پھر میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا وہ زکوٰۃ نہیں لے سکتا، وہ صدقہ خیرات نہیں لے سکتا، واجب صدقات اس پر حرام ہے، لہٰذا آپ جو میری اولاد کو اولاد سمجھ کے خدمت کرے گا، قیامت والے دن اس کا ہاتھ پکڑ کے ساری ضروریات اس کو پوری کروں گا۔ اب قیامت کا دن ایسا ہوگا، نفسا نفسی کا عالم ہوگا، لوگ حضرت آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے، فرمائیں گے نفسی نفسی اذهبوا الی غیری، کسی اور کے پاس جاؤ، اور کے پاس جاؤ، اور کے پاس جاؤ، اور جو سادات کی خدمت کرنے والے ہوں گے۔ اور میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا الا ومن مات حب آل محمد مات شہیدا، جو میری اولاد کی محبت کرتا ہوا دنیا سے جائے گا وہ شہادت کی موت مرے گا۔ الا ومن مات علی حب آل محمد مات تائبا، اس کو مرتے وقت توبہ نصیب ہو جائے گی، نکیرین اس کی قبر میں اس پر سختی نہیں کریں گے، ملک الموت اس کا تھپڑ مار کے اس کی روح نہیں نکالیں گے، اور جب تک وہ قبر میں رہے گا قیامت تک فرشتے اس کی قبر کی زیارت کرتے رہیں گے اور کہیں گے کس لیے؟ کہ تم نے آل رسول کی خدمت کی تھی۔ تو اگلا سوال پھر میں وہی دوہرا دوں کہ کئی لوگ ویسے مشکوک طبیعت رکھتے ہیں، نیگیٹیوٹی ان کا مقدر ہوتی ہے، جی فلاں پتہ نہیں سید ہے کہ نہیں ہے نا، ہوتا ہے نا، ایسے ہوتا ہے۔ تو میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا جو کوئی مشہور ہو جائے یہ سید ہے، اس کی تحقیق نہ کرنا، اس کی تصدیق کرنا، میری وجہ سے اس کی خدمت کرنا۔ اور اعلیٰ حضرت نے فرمایا ہم کسی کی تحقیق نہیں کرتے، تصدیق نہیں کرتے، اس کا مشہور ہونا ہی کافی ہے کہ یہ آل رسول ہے۔ کیونکہ اس لیے نہیں کرتے کہ علامہ یوسف بن اسماعیل لبانی نے لکھا ہے کہ سمرقند کے اندر ایک سیدزادی تھی، اس کو کوئی مسئلہ درپیش ہوا تو وہ ایک دنیا دار کے پاس گئی اور کہنے لگی میں سیدزادی ہوں، سرکار کی اولاد سے ہوں، اور سید بھوکا مر جائے دنیا داروں سے سوال نہیں کرتا، لیکن مسئلہ ایسا ہے کہ تو مسلمان ہے، مومن ہے، تیرے پاس آنا پڑا کہ تو رسول اللہ کے خون کا حیا کرے گا۔ وہ کہنے لگا تیرے پاس ثبوت کیا ہے تو سید ہے؟ وہ چلی گئی، اور رات کو جب وہ سویا، جانے کائنات، جانے عالم مصطفیٰ، جانے رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منہ پھیر لیا، جب آپ نے ودعا کے چہرے کو دوسری طرف پھیرا وہ اس طرف آ گیا، ادھر سے سرکار نے اس طرف پھیرا، عرض کرنے لگا حضور مجھ سے کوئی خطا ہوئی ہے۔ میرے آقا نے فرمایا مجھے یہ بتا تو کس رشتے سے مجھ سے بات کر رہا ہے؟ حضور والا میں مسلمان ہوں۔ فرمایا تیرے پاس کیا ثبوت ہے تو مسلمان ہے؟ حضور میں کلمہ پڑھتا ہوں، اور میں کلمہ تو کلمات کو کہتے ہیں، تو زبان سے اقرار باللسان و تصدیق بالقلب کا حکم ہے نا ایمان کے لیے، میں زبان سے اقرار کرو، دل سے تصدیق کرو۔ تو نے مجھے زبان سے کہہ دیا میں مسلمان ہوں، میں مان لوں، تو جب میری شہزادی آئی تھی دن میں تو اس سے سوال کر رہی تھی، اس نے بھی تو زبان سے کہا تھا میں سیدزادی ہوں، تو نے کہا کیا ثبوت ہے؟ محبوب علیہ السلام اس بات سے بہت ناراض ہوتے ہیں، اور میں تو کتابوں کے حوالے دے رہا ہوں، اپنی طرف سے بات نہیں کر رہا۔ یہ موضوعات بیان اس لیے کرتے ہیں کہ ضرورت پڑ چکی ہے۔ اب یہ جتنے علماء نے سیدہ عورت کی غیر سید سے شادی کا منع کیا، کس لیے کیا؟ وجہ تو ہوگی نا، آخر یہ فقہاء کرام کوئی ان پڑھ تو نہیں ہوتے۔ اگرچہ اعلیٰ حضرت کا یہ فتویٰ ہے کہ اگر سید عورت ہو اس کا رشتہ کہیں نہ ہوتا ہو تو غیر سید میں کر سکتے ہیں، لیکن دیکھنا یہ ہوگا جس کے ساتھ شادی ہو رہی ہے وہ بندے کا پتر بھی ہے کہ نہیں، وہ کو پڑھا لکھا بھی ہے، اس کو تمیز بھی ہے کہ نہیں ہے، وہ خاندان نبوت کے خون کا لحاظ بھی کرتا ہے کہ نہیں۔ اچھا اب یہ منع کیوں ہے یہ بھی میں عرض کر دوں آپ کو، اس لیے منع ہے، آپ نے دیکھا ہوگا اکثر میاں بیوی کی لڑائی ہوتی ہے، غیر سادات کی بات کرو، اگر کوئی خاوند اپنی بیوی کو کہہ دے کہ تو ہے گندی نسل کی تو گزارا تو ہو جائے گا اگر عام خاندان ہوا، اور اگر وہ عورت سیدزادی ہے اور مرد جو ہے وہ غیر سید ہے، خدا نہ خواستہ معاذ اللہ اس کے منہ سے یہ جملہ نکلے گا، فقہاء نے لکھا وہ دائرہ اسلام سے فوراً فارغ ہو جائے گا، اس نے نسل نبی کو اچھا نہیں کہا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا۔ اور جو سادات کو گالیاں دے، بد زبانی کرے، ان کے خلاف ایسی باتیں کرے، ان کو گالیاں دے، برا بھلا کہے، وہ دائرہ اسلام سے فارغ ہو جاتا ہے۔ آپ فقہاء کی کتابیں اٹھائیں، وہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ اگر کوئی فقیہ کسی سید کو سزا دے نا تو یہ نیت سزا کی نہ کرے، اگر سزا کی نیت کرے گا وہ قاضی بھی دین سے فارغ ہو جائے گا، وہ یہ کہے اس پر گرد لگ گئی تھی اس کو جاڑ رہے ہیں۔
یعنی اتنا احتیاط ہے خون رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملے میں۔ حضرت خواجہ قمر الدین سیالوی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے سوال کیا، حضور ایک بات بتائیں کہ اگر جو سید ہے اس کے اعمال اچھے نہ ہوں تو پھر بھی اس کی تعظیم کی جائے گی؟ آپ نے فرمایا ایک بات بتاؤ، قرآن پاک کا کوئی صفحہ قرآن سے جڑا ہوا ہو تو آپ تو اس کو چومیں گے، اس کا احترام کریں گے، اگر وہی صفحہ قرآن سے جدا ہو کر نالی میں چلا گئے تو کیا کریں، اس کو پیر رکھ دو گے؟ کہتے نہیں، کیا کرو گے؟ کہا اس کو اٹھا کے صاف جگہ پہ رکھیں گے۔ فرمایا خون رسول کا یہی معاملہ ہے، اس کو اگر وہ ایسی کسی دلدل میں یا بے حیائی کے اندر پھنس چکا ہے تو اس کو پیار سے نکالا جائے گا، توہین پھر بھی اس کی نہیں کی جائے گی، کیونکہ اس کی تعظیم اعمال کی وجہ سے نہیں ہے، حضرت آمنہ کے لال کی وجہ سے۔ آپ نے موضوع ایسا رکھا ہے آل بیت اور سادات کا، آل رسول کا ذکر، تو پھر بیان بھی تو میں نے ویسے ہی کرنا ہے نا۔ آپ اپنی اہمیت کا جلسہ کہتے ہیں کہ جی آپ جو ہے نا جتنی برادریاں بیٹھے ان کی تعریف کریں، میں ان پہ بھی کوئی کلام کر لیتا۔ تو جب آپ نے خاندان نبوت کا کہا ہے تو پھر کلام تو ویسا ہی ہوگا نا۔ اگر کسی پہ ناگوار گزرتا ہے وہ توبہ کر کے اپنے ایمان کو جانچے اور توبہ کر کے اپنا قبلہ دل کا سیدھا کر لے۔ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، حدیث پاک عرض کرنے لگا ہوں، حدیث جو ہے امام جلال الدین سیوطی نے المشرق اپنی کتاب میں لکھی ہے اور مسند فردوس میں دہلوی نے اس کو نقل کیا ہے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص میری اولاد سے محبت رکھے گا، حضرت علی اس کے راوی فرمایا حبی و حب آل بیتی، میرے آقا نے فرمایا جو مجھ سے محبت رکھے گا، میری آل بیت سے محبت رکھے گا، فرمایا نافع فی سبعۃ مواقع، فرماتے ہیں فی روایت اخری مقام فی سبعۃ مقام، فرماتے ہیں کہ جس نے میری اور میری اولاد سے محبت کی 7 مقام پر میری اور میری اولاد کی محبت اس کو فائدہ دے گی۔ کون سا مقام ہے؟ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا عند الوفات و عند القبر و عند الکتاب و عند المیزان و عند الصراط، فرمایا و عند الحساب، یہ اس مقام کے اوپر میری اور میری اولاد کی محبت تمہیں کام دے گی۔ عند الوفات کیسے کام دے گی؟ اور تفسیر کبیر میں امام فخر الدین رازی نے فرمایا الا ومن مات علی حب آل محمد مات تائبا، جو آل رسول سے محبت کرے گا وہ توبہ کی موت اس کو نصیب ہوگی۔ آپ کہتے ہیں نا اے اللہ مجھے توبہ کی توفیق دے، مرتے وقت کلمہ نصیب فرما، دعا مانگتے ہیں نا، تو میرے محبوب نے فرمایا نسخہ محبوب نے بتایا، اولاد رسول جہاں ملے سید کا احترام کرو، مرتے وقت توبہ نصیب ہو جائے گی۔ بھئی اگر کسی کو کوئی بیماری لگ جائے اور ڈاکٹر اس کی دوائی صحیح تجویز کر لیں، بھئی تجھے فلاں بیماری ہے، دوائی کھاتا رہے گا تو ٹھیک رہے گا، اگر وہ دوائی کھاتا رہے تو ٹھیک رہے گا نا، تو اگر عقیدگی بدتمیزی بے ادبی آ جائے تو محبوب نے فرمایا پھر کیا کرو، جہاں پتہ لگے کوئی سید ہے اس کا احترام کرو، بغیر توبہ کے تمہیں موت نہیں آئے گی۔ دوائی تو محبوب نے خود تجویز فرما دی ہے۔ تو فرمایا عند الوفات، اور پھر فرمایا عند القبر، قبر کے اندر بھی فائدہ ہوگا، اس لیے کہ جب بندہ دنیا سے جائے گا، حدیث پاک ہے، امام فخر الدین رازی نے تفسیر کبیر میں لکھا ہے، تفسیر کشاف میں ہے، تفسیر روح المعانی میں ہے، تفسیر روح البیان میں ہے، تفسیر بیضاوی میں ہے، فرمایا کہ جب بندہ جانے لگے گا نا تو فرشتہ روح قبض کرنے والا آ کے اس کو ایسے کھینچ کے روح نہیں نکالے گا، بلکہ اس کو جنت کی بشارت دے گا۔ اور قبر میں جب نکیرین آئیں گے، سوالات پوچھنے والے، تو اس کو کہیں گے ہم تو اس سے سختی نہیں کریں گے، اگرچہ تیرے اعمال ایسے، مگر سختی نہیں کریں گے، کیوں کہ تو نے آل رسول سے محبت رکھی ہے۔ اور تیسرے مقام پہ فرمایا وعند الکتاب، یعنی جب نام اعمال دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، میرے آقا نے فرمایا علی روز محشر قیامت والے دن نام اعمال اسی کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا جس کو میری آل سے پیار ہوگا، جس کو میری اولاد سے محبت ہوگی۔ السوائے کے مور کا اٹھائیں، اس کے اندر یہ حدیث لکھی ہوئی ہے، السبعین اٹھائیں، اس کے اندر یہ حدیث پاک لکھی ہوئی ہے۔ میرے آقا نے فرمایا، حضرت انس بن مالک راوی ہیں، فرمایا جب قیامت والے دن نام اعمال دیا جائے گا نا تو اس کے اوپر، نام اعمال کے اوپر اس کا عنوان کیا لکھا ہوگا؟ حب علی، حب علی کے نام سے، یعنی مولا علی کی محبت کا عنوان ہوگا۔ اور قرآن کہتا ہے جب نام اعمال دیا جائے گا فسلام لک من اصحاب الیمین، پھر ان کو کہا جائے گا میرے محبوب پر سلام پڑھو۔ تو پھر فرمایا کہ اچھا یہاں ایک نقطہ میں عرض کر دوں اگر آپ کی توجہ ہو تو، آپ نے ایک حدیث سنی ہوگی علماء سے کہ جب آپ نیکیاں کریں گے نا تو گن گن کے، جب قیامت والے دن نام اعمال ہوگا تو پھر تول کے۔ کیوں جی ڈاکٹر صاحب، یہ سنا ہے نا؟
بھئی آپ نے نمازیں کتنی پڑھنی ہیں؟ بولیے، جو پڑھتے ہیں وہ تو بولے نا 5۔ اچھا باقی جن کو شک ہو رہے جو جمعہ پڑھتے ہیں یا عید کی نماز نصیب ہوتی ہے ان سے تو میرا سوال ہی نہیں ہے۔ تو جو روزانہ 5 پڑھتے ہیں تو کتنی نمازیں ہوتی ہیں؟ روزے سال میں کتنے ہوتے ہیں؟ اور حج زندگی میں ایک صاحب استطاعت کے لیے۔ اب یہ جو اعمال ہیں یہ گن گن کے ہیں، لیکن جب قیامت والے دن حساب ہوگا تو پھر جواب ہم نے تول کے دینا ہے۔ تو کبھی آپ نے یہ غور کیا ہے کہ جو ہم کرتے ہیں وہ گن کے، اور جو خدا کی بارگاہ میں پیش ہو رہا ہے وہ تول کے، ایسا کیوں ہے؟ ایسا صرف اس لیے ہے، محدثین نے لکھا کہ جب جان کائنات دنیا میں تشریف لائے، فرمایا فلاں جو نبی تھے ان کی امتیں، ان کی عمریں 1100 سال تھیں، فلاں جو نبی تھے ان کی 1100 سال تھی، فلاں جو نبی تھے ان کی امتیں 700 سال ان کی عمریں تھیں، 300 سال عمریں تھی، میری امت تو کمزور ہوگی، یہ 65 سال کے بعد، 70 سال کے بعد، 40 کے، اب تو ویسے 40 کے بعد ہی چھٹی ہو رہی ہے، تو فرمایا ان کی عمریں کم ہوں گی۔ محبوب نے آنسو بہائے، فرمایا محبوب بات یہ ہے کہ اگر گن گن کے میں حساب لوں گا تو پوری نہیں ہوگی، تو لہذا لیلۃ القدر دے دیتا ہوں، 1000 مہینے سے بہتر ثواب ہوگا۔ جو اپنی محبت سے اپنے باپ اور ماں کے چہرے کو دیکھے گا کامل حج کا ثواب عطا کر دوں گا، جو ماں کے قدموں کو بوسہ دے گا جنت اس پر لازم کر دوں گا، تو لہذا میں ان کی عمروں کی وجہ سے ہوگا اور تیری نسبت کی وجہ سے تول کے لوں گا، اور وزن کم بھی ہوگا تو کوئی نہ کوئی نیکی محبوب تیرے وسیلے سے زیادہ ہو جائے گی، نیکیاں بڑھ جائیں گی۔ توجہ ہے آپ کی؟ ایک حدیث پاک امام عبد الرحمن السخاوی نے القول البدیع کے اندر لکھا ہے، فرماتے جب قیامت کا دن ہوگا نا، اچھا محبوب نے فرمایا جب قیامت کا دن ہوگا تو اس وقت جس کو مجھ سے محبت ہوگی، میری اولاد سے محبت ہوگی، اس کا پلڑا بھاری ہوگا۔ اور پھر پریکٹیکلی طور پہ آپ نے ایک حدیث پاک خود بیان فرمایا، جب قیامت کا دن ہوگا میرے امتی کو فرشتے گھسیٹ کر جہنم میں لے کے جا رہے ہوں گے، حضرت آدم علیہ السلام کو پتہ لگے گا، وہ وہاں پہ جائیں گے اور ان کو کہیں گے یہ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہے اور اس کو جہنم میں لے کے جا رہے ہیں۔ میرے آقا نے فرمایا من احبنی کان معی فی الجنہ، جو مجھ سے محبت رکھے گا جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ کئی علامہ فہم سکپ ہوگا، یار یہ محبت رسول سے جنت کیسے ملے گی، سمجھ نہیں آتی۔ میں نے کہا صحابہ کہف کے کتے کو ولی کی محبت سے جنت مل جائے گی، تجھے رسول اللہ کی محبت سے جنت نہیں ملتی، ابھی بھی شک ہے، ابھی بھی شک ہے۔ یہ تو قرآن ہے نا، اور آپ اٹھائیں تفسیر روح المعانی اٹھائیں، تفسیر روح البیان اٹھائیں، یہ ساری تفاسیر اٹھائیں، اس میں لکھا ہوا ہے کہ 10 جانور بھی جنت میں جائیں گے۔ کیا جنت جانوروں کے لیے بنی ہے؟ بولیے۔ تو یہ تو انسانوں کے لیے، مسلمانوں کے لیے، اور میرے آقا نے فرمایا 120 صفیں ہوں گی، اس میں سے 40 باقی انبیاء کی ہوں گی، 80 میری امت کی صفوف ہوں گی۔ تو یہ جنت میں اصحاب کہف کا کتا، جنت میں صالح علیہ السلام کی اونٹنی، جنت میں نوح علیہ السلام، حضرت عزیر علیہ السلام کا گدھا، جنت میں یونس علیہ السلام کی مچھلی، جنت میں سلیمان علیہ السلام کا ہدہد، یہ جنت میں میرے آقا علیہ السلام کی قصبہ اور غضبہ، یہ اونٹنیاں جنت میں، یہ سارے جنت میں جائیں گے۔ اب جنت تو گدھے کے لیے نہیں بنی، جنت تو اونٹوں کے لیے نہیں بنی، جنت تو پرندوں کے لیے نہیں بنی، جنت تو اصحاب کہف کے صرف کتے کے لیے نہیں بنی، مگر یہ لوگ جنت میں جائیں گے۔ کہا بات یہ ہے یہ میرے پیاروں سے محبت کرتے ہیں۔ محبت ایک ایسا عمل ہے جس سے محبت ہوگی جہاں وہ ہوگا جہاں محبوب ہوگا، محبت کرنے والا بھی ساتھ ہی ہوگا۔ اصحاب کہف کے کتے کے بارے میں تو ہے کہ وہ حضرت انسان کا لباس پہنا کے اس کو بھیجا جائے گا۔ باقی جانوروں کے بارے میں گدھے یا دوسرے، ان کو دمبا بنایا جائے گا، دمبا بنا کے پھر، اور اس مفسرین نے کہا ان جانوروں کو دمبا کیوں بنایا جائے گا؟ فرمایا گدھا حلال نہیں ہے، کتا حلال نہیں ہے، دمبا تو حلال ہے، پہلے اس کی شیپ بدلی کرو، اس کو حلال ہی بناؤ، پھر جنت میں بھیجو، کیونکہ جنت حلالیوں کے لیے ہے۔ آپ کو سمجھ نہیں آئی میں نے کیا کہا؟ سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں ہے؟ یہ عوامی کو اجتماع ہوتا تو ان کو سمجھ آتی میں نے کیا کہا۔ آپ نہیں پہنچے، ابھی آپ کی پرواز بچے کم ہے، ابھی بہت دور ہے۔ تو عزیزان محترم، میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں آدم علیہ السلام جائیں گے، یہ تو محبوب کا امتی ہے، اور محبوب نے فرمایا من احبنی فقد احب اللہ، من احبنی کان معی فی الجنہ، اس کو محبت ہوتی تو یہ جہنم میں کیوں جاتا؟ تو لہذا
روکو اس کو، یہ محبوب کا امت یہ کبھی تو اس نے محبت کی ہوگی، محبوب سے محبت کی ہوگی، اصحاب سے محبت کی ہوگی، ازواج سے محبت کی ہوگی، اہل بیت سے پیار کیا ہوگا، کبھی امام حسن پاک سے پیار کیا ہوگا، امام حسین پاک سے، کسی ولی سے، نبی سے، صدیق سے، شہید سے، کسی سے تو اس کی نسبت ہوئی ہوگی نا۔ تو اس کو روک دو۔ وہ کہیں گے اللہ کا حکم ہے، فرشتے کہیں گے آدم علیہ السلام دوڑ کے آئیں گے میرے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں، عرض کریں گے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے امتی کو اگر آپ کو بات یہ سمجھ آتی تو آپ سبحان اللہ کہتے، آپ کو نہیں سمجھ آئی، چاہے گناہ گار ہے مگر آدم کے منہ سے نکل رہا ہے علیہ السلام کے تیرے امتی کو، یہ لفظ تیرے میں اتنا واجد آفرین ایک لذت ہے، آپ نہیں سمجھیں گے کہ میں نے کیا کہا ہے۔ آدم علیہ السلام نے کہا یا رسول اللہ تیرے امتی کو، اگرچہ گناہ گار ہے مگر ایک نبی کی زبان پہ آ رہا تیرے امتی کو، محبوب سن رہے ہیں تیرے امتی کو جہنم میں لے کے جا رہے ہیں، محبوب جائیں گے، اور حدیث پاک کے الفاظ ہیں آپ نے طیب مبارک کو ایسے ہاتھ رکھا ہوگا جلدی تیز تیز قدموں سے جیسے جلدی میں بندہ جاتا ہے، اور محبوب جائیں گے، فرمائیں گے فرشتوں رک جاؤ، اللہ فرمائے گا فرشتوں جیسے میرا محبوب فرماتے ہیں میں نے وعدہ کیا والا سوف یؤتیک ربک فترضی، جیسے میرے محبوب آپ راضی ہوں گے ان قریب اللہ آپ کا اسے ویسے راضی کرے گا۔ اب محبوب فرمائیں گے واپس چلو، کہاں چلیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ نام اعمال کے ترازو پہ چلو دوبارہ وزن کرو۔ اب محبوب وزن کروائیں گے، اور وزن کروانے کے بعد نیکیاں وہی نکلیں گی جو پہلے رزلٹ تھا۔ اب محبوب علیہ السلام جیب سے ایک پرچی نکالیں گے، وہ پرچی نیکیوں کے پلڑے میں رکھیں گے، پلڑا بھاری ہو جائے گا، حدیث مکمل ہو گئی، مگر دو باتیں وہاں سمجھنے کی ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ میرے آقا علیہ السلام نے وزن دوبارہ کیوں کرایا؟ فرشتوں نے وزن تو ٹھیک کیا تھا، معاذ اللہ وہ ڈنڈی مارنے سے تو پاک ہے، لیکن محبوب نے دوبارہ وزن کیوں کرایا؟ پہلے کوئی وزن صحیح نہیں تھا۔ توجہ ہے؟ آپ تھک گئے تو پھر میں تقریر ختم کر، ایسے ناراض ہو کے منہ بنا کے نہ بیٹھا کرے میں نے تمہیں نہیں بلایا، ناراض ہونے تو ادھر ڈاکٹر صاحب پہ ہوں، میں نے تو بات جو موضوع دیا اس پہ بات کرنی ہے۔ اور ویسے بھی میں کہا کرتا ہوں کہ یہ جو رجس کا معنی ہے نا، کچھ لوگ خطیب پلیتی کرتے ہیں، میں نے کہا اہل بیت کے شان میں یہ لفظ پلیتی نہ کہا کرو، ہاں البتہ یہ کہا کرو اللہ نے ان کو مزکا، مصفہ، مجلہ، صاف ستھرا کیا۔ اب پلیتی کا اطلاق کرنا بھی ہے تو جو ذکر آل رسول سے دور بھاگتے ہیں اللہ ان کو آنے نہیں دیتا، ہاں کہو کہ آل بیت کے ذکر سے اللہ نے پلیتی کو دور کر دی، پلیتی آ نہیں سکتی، ذکر آل بیت میں پلیتی آ نہیں سکتی، اگر آ جائے تو پلیتی رہ نہیں سکتی، ہاں یہ اصول ہے، کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے کہ ہم نے پلیتی کو دور کیا۔ تو عزیزان محترم، پھر میرے آقا علیہ السلام اس کو وزن کیوں کروا رہے ہیں؟ اس لیے اللہ کا قانون ہے وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، محبوب جہاں آپ جلوہ گر ہوں گے وہاں میرا عذاب نہیں ہوگا، چونکہ جب پہلے نام اعمال تلے تھے محبوب وہاں ظاہری طور پہ جلوہ گر نہیں تھے، آپ تو کھڑے ہیں، اور اللہ فرماتا ہے لا تبدیل لکلمات اللہ، میں جو کہہ دوں بدلی نہیں ہوتا۔ اب محبوب آپ جو کھڑے ہیں، آپ جو کھڑے ہیں، اور پھر محبوب علیہ السلام جو پرچی نکالیں گے، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے نام اعمال تو سارے تول چکے، درود شریف سارے تول چکے، یہ کون سا درود ہے جو محبوب نے اپنی جیب سے نکالا ہے؟ آپ لوگ نا بڑے سنجیدہ ہو جاتے ہیں، ابھی بچے نعتیں پڑھ رہے تھے، صلاۃ و سلام پڑھ رہے تھے، سارے سوئے ہوئے تھے، ہم نے خطبے میں آیت درود و سلام پڑھی ان اللہ و ملائکۃ یصلون علی النبی، کئی تو ایسے منہ بنا کے بیٹھے جیسے لگتے زبردستی ڈاکٹر صاحب نے بٹھایا ہوا ہے، یا گھر سے مار کھا کے آئے، درود و سلام نہیں پڑھنا۔ یہاں تھوڑا تھوڑا شک پڑتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، آئے ایمان والو تم درود اور سلام پڑھو، یا تو وہ ایمان والا اپنے آپ کو سمجھتے نہیں ہیں، پڑھتے نہیں، اگر سمجھتے ہو تو ضرور پڑھے، جب آیت پڑھی جائے تو پھر درود و سلام تو پڑھنا چاہیے نا، لیکن وہ سنجیدہ ہو کے بیٹھے رہتے ہیں، لیکن جب یہاں سے نکلیں گے چغلی میں سنجیدہ نہیں ہے، بغض میں سنجیدہ نہیں ہے، حسد میں سنجیدہ نہیں ہے، لگائی بجائی میں سنجیدہ نہیں ہے، لوگوں کی عزتیں اچھالنے میں سنجیدہ نہیں ہے، درود پڑھنے میں سنجیدہ ہو، ایسی زبان کو کاٹ کے کسی آگ میں ڈال لو، ایسی زبان بننے کے لائق ہی نہیں ہے، زبان وہی اچھی جو ذکر خدا کرے یا ذکر مصطفیٰ کرے، غیبت میں فرور چلے، چغلی میں فرور چلے، چغل خوری میں فرور چلے، نبی کا نام آ جائے تو پھر ماشاءاللہ پھر چپ ہے، پھر پتہ لگتا ہے یہ چپ شاہ یہی ہے، یہ شاید انہوں نے روزہ ہی رکھ لیا ہے، ایسا نہیں ہے۔ جب کوئی اللہ اور اس کے رسول کی تعریف، وہ سبحان اللہ بھی کہتے ہیں، جب درود آیت درود بالخصوص پڑھی جائے درود بھی کہتے ہیں،
اب وہ جو نام اعمال میں درود تلا تھا وہ کون سا تھا؟ محبوب فرمائیں گے میرے امتی ایک تو درود وہ تھا تو گلیوں میں پڑھتا تھا، کوچے میں پڑھتا تھا، بازاروں میں پڑھتا تھا، گھر میں پڑھتا تھا۔ یہ وہ درود ہے جو تو سب سے منہ موڑ کر ایک جگہ بیٹھ کے صرف میرے لیے درود پڑھتا تھا۔ یہ وہ درود ہے، اور پرچی کھول کے محبوب دکھائیں گے تو لکھا ہوگا اللہم صلی علی محمد وعلی۔ بس اس جملے کی وجہ سے یہ نام اعمال بھاری ہوگا قیامت والا۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ حضرت امام زین العابدین کی بات آخری کر کے گفتگو ختم کر رہا ہوں۔ جب حضرت امام حسین پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرب و بلا کے میدان میں تھے، جو ساتھی تھے، بھائی تھے، گھر والی تھی، بیبیاں تھیں، ساری جانتی تھی قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، پھر بھی حضرت امام حسین پاک نے فرمایا یہ جو یزید ہے یہ میرے خون کا پیاسا ہے، اس کو میرے خون سے اپنی آگ کو بجھانا ہے، کوئی اگر جانا چاہتا ہے تو بے شک چلا جائے، میری طرف سے اجازت ہے۔ تو سب سے پہلے جو شخص کھڑے ہوئے وہ حضرت امامہ کے صاحبزادے تھے، مولا علی کے بھائی تھے، پھر حضرت امام حسن کے بڑے صاحبزادے قاسم بن حسن تھے۔ انہوں نے کہا چاچا ہمیں اس پہ ناز ہے کہ آپ حسن کے بھائی ہیں، آپ حسنین کریمین ہیں، آپ تو سیدۃ النساء کے صاحبزادے ہیں، ہم جان تو دے دیں گے مگر آپ کی حفاظت ضرور کریں گے، ہم واپس جانے کے لیے نہیں آئے۔ اور تمام نے کہا ہم نہیں جاتے، اس لیے کہ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، کیونکہ مودت کا ہے جان بھی دے دو، جان چلی جائے تب بھی نس نس سے آواز ہے یا حسین کی۔ توجہ ہے آپ کی؟ پھر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو بیوی تھی نا، بی بی شار بانو رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ ایران کے بادشاہ کی صاحبزادی تھی، شہزادی تھی، بادشاہ کی بیٹی تھی، اور ان کا نکاح بھی حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھایا ہے کہ وہ بادشاہ کی شہزادی ہے، یہ رسول اللہ کے شہزادے ہیں۔ تو یہ بی بی شار بانو سے حضرت امام حسین پاک نے پوچھا تو ایک بہت بڑے بادشاہ کی بیٹی ہے اور یہ تنگی اور تکلیفیں ہیں، اگر تو واپس جانا چاہتی ہے تو تجھے آرام والی جگہ پہ بھجوا دیتے ہیں۔ تو بی بی نے بڑا قیمتی جملہ کہا، کہنے لگی اے رسول اللہ کے لخت جگر، میں جب بادشاہ کی بیٹی تھی مجھے کوئی نہیں جانتا تھا، جب کہ رسول اللہ کی بہو بنی ہوں، آپ کے نکاح میں آئی ہوں، اتنا زمین والے بھی مجھے جانتے ہیں جتنا عرش بری والے بھی مجھے جانتے ہیں، میں واپس نہیں جاتی۔ پھر جب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے، دمشق کے بازاروں میں، کوفہ کے بازاروں میں آپ کے سر مقدس کو پھرایا گیا، اور حضرت امام حسین پاک نے نیزے کی نوک پہ قرآن پڑھا ہے، نیزے کی نوک پہ قرآن پڑھا ہے، نیزے کی نوک پہ قرآن پڑھا ہے۔ یہاں ایک جب میں جملہ پڑھتا ہوں، یہ روایات میں یہ بات پڑھتا ہوں کہ انہوں نے نیزے کی نوک پہ قرآن پڑھا ہے، تو مجھے نا عجیب کو ایک کیفیت طاری ہوتی ہے کہ حضرت امام حسین نے جان دی کہ نماز بچ جائے، آپ نے جان دی کہ قرآن بچ جائے، آپ نے جان دی کہ رمضان بچ جائے، آپ نے جان دی کہ اسلام بچ جائے۔ ارے وہ تو کربلا کے میدان میں نماز کو نہیں چھوڑتے، آپ نرم بستروں پہ نماز نہیں پڑھتے، وہ تو نیزے کی نوک پہ قرآن کی تلاوت کو نہیں چھوڑتے، آپ نرم بستروں پہ قرآن کی تلاوت نہیں کرتے۔ کبھی بتائیں تو صحیح، ہمارے امام نے تو جان دے دی قرآن کے لیے، ہم قرآن کے نزدیک نہ جائیں پھر کہیں ہم حسینی ہیں۔ ابھی ضرورت ہے ہمیں اس بات کو تلاش کرنے کی، کیونکہ یزید کی بیعت آپ نے اس لیے نہیں کی کہ وہ نماز نہیں پڑھتا تھا، وہ روزے نہیں رکھتا تھا، وہ قرآن نہیں پڑھتا تھا، وہ شراب کا رسیہ تھا، دلدادہ تھا، اس کے اندر یہ خرافات تھیں۔ ان خرافات کو آپ نے بچانے کے لیے بیعت نہیں کی، بتا دیا جو حسینی ہوگا ایسے کسی شخص کے ہاتھ میں بیعت نہیں کرے گا جو یزیدی صفت ہوگا، ہم اسی کے ہاتھ میں بیعت کریں گے جو دین اسلام سے پیار کرنے والا ہوگا۔ تو حضرت امام زین العابدین کی تربیت کا عالم یہ دیکھیں کہ جب آپ واپس آئے نا، وہ شمر جس نے پانی بند کیا تھا، وہ شمر جس نے تیر چلایا تھا، وہ ایک دن نا جب مختار سقفی جو بعد میں اس نے اعلان نبوت کیا تھا وہ کافر ہو گیا تھا، تو جو جتنا بڑی مرضیہ نیکیاں کرتا رہے، لیکن جب وہ معاذ اللہ جھوٹا مدعی نبوت بن جائے پھر اس کی نیکیاں برباد ہو جاتی ہیں، وہ لعنتی ہوتا ہے۔ اب جو ان کو سب کچھ بنا کے مانتے وہ بھی لعنتی ہیں۔ تو اس نے چونکہ جھوٹا اس نے دعویٰ کیا تھا، وہ مختار سقفی کی فوج جب شمر کے پیچھے پڑی تو حضرت امام زین العابدین کے خیمے میں آیا۔ امام زین العابدین نماز پڑھ کے تسبیح پڑھ رہے ہیں، قرآن کی تلاوت کرے، قرآن پاک سامنے رکھا ہوا ہے، جیسے شمر کے چہرے پہ نظر پڑی، چہرہ جھکا لیا۔ شمر نے حضرت امام زین العابدین کو پہچان لیا، امام زین العابدین نے شمر کو پہچان لیا، پہچاننے کے باوجود نظریں نیچی کر لیں۔ شمر نے کہا پیاسا ہوں، مجھے میرے پیچھے فوج لگی ہوئی ہے، پانی پلائیں۔
حضرت امام زین العابدین نے قرآن مجید کو بند کیا اور جا کے ایک پیالہ پانی کا لے آئے، اس کو پلاتے، اس نے کہا اور چاہیے، پھر پلایا، اس نے کہا اور چاہیے، تیسرا پیالہ پلایا۔ اب وہ شرابور ہو گیا شرمندگی سے کہ یہ زین العابدین نے مجھے پہچانا نہیں۔ باہر جا کے کہتا ہے لگتا ہے زین العابدین مجھے پہچان لیتے تو یہی مجھے میری سروس کرتے، مجھے لتر مارتے، لیکن انہوں نے پانی پلایا ہے۔ واپس آتے ہیں، پوچھتے زین العابدین آپ نے مجھے نہیں پہچانا؟ کہا پہچانا ہے، تو شمر ہے، تو نے پانی بند کیا تھا، تو نے پہلا تیر چلایا تھا، اور میں اس کے باوجود پانی۔ فرمایا سید اپنے دشمنوں کو اسی طرح وفاداری کرتے کیونکہ یہ خون رسول میں یہ بات شامل ہے، سید کی گھٹی میں یہ بات شامل ہے۔ جب ہم تمہارے پاس آئے تھے تمہاری تربیت نے وہ کردار ادا کیا جو تم نے کیا ہے، اور میرے نانا کی تربیت نے وہ کام کر کے دکھایا جو آج ہم نے تیرے ساتھ کیا ہے۔ تو بہرحال بہت بڑی نعمت ہے۔ میں داد تحسین پیش کرتا ہوں ڈاکٹر صاحب کو بھی، انہوں نے محبوب علیہ السلام کی اولاد کے ذکر کے لیے یہ محفل سجائی ہے، اور آپ حضرات کا بھی شکر گزار ہوں کہ آپ تشریف لائے اور محبوب علیہ السلام کی آل بیت کا آپ نے ذکر سنا، بڑی توجہ سے سنا، بہت مزہ آیا بات کرنے میں، اور آپ نے بہت سنا پیار سے۔ اللہ آپ کو کسی کا محتاج نہ کرے، جب تک زندہ رہے زندگی شان والی عطا فرمائے، جب ہم لوگ دنیا سے جائیں تو موت ایمان والی عطا فرمائے۔ آمین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔